السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، الحمدللہ آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، الحمدللہ آپ نے ہمارا پہلا ویڈیو جو انٹروڈکشن تھا آپ نے سن لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج انشاءاللہ تعالی ہم بک میں سے کچھ دعائیں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ UKG کے اندر سے فرسٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے UKG کے اندر بہت ساری دعائیں اور کلمات یاد کیے ہوں گے اور آپ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ پیارے بچوں، یہ دعائیں یاد کر لینے سے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہم نے دعائیں یاد کی ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے مائنڈ سے نکل جائے۔ اس لیے پیارے بچوں، جو دعائیں اور جو کلمات ہم نے یاد کیے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے اور کرتے بھی ہوں گے الحمدللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم بک کے اندر سے دعائیں پڑھیں گے، تو اس بک کو ہم شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ کے شروع کریں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، آؤ ہم سب مل کر اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے، میں بھی پڑھوں گا، آپ کو بھی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، اے اللہ، تو میرے لیے اس کتاب کو پڑھنا آسان کر دے، اور تیرے آسان کیے بغیر کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ جس کو آسان کر دے اس کو کوئی مشکل نہیں کر سکتا۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم نے جو ابھی دعا مانگی وہ سب سے پہلا یہ ورڈز تھا کہ اللہ اس کتاب کو تو میرے لیے آسان کر دے۔ دوسرے نمبر پر تو ہی آسان کر سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی تمام بھلائیاں، اس کے اندر تمام بھلائیاں عطا فرما۔ پیارے بچوں، اس کتاب کے اندر ہم نے آپ کو ٹاپکس بتائے تھے کہ 5 ٹاپکس ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا اور سننا۔ پیارے بچوں، دعا کس کو کہتے ہیں اور سنت کس کو کہتے ہیں؟ تو دعا یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو کہا جاتا ہے، اور سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہا جاتا ہے۔ یعنی دعا صرف اور صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے، اور جو انسانوں سے مانگا جاتا ہے اس کو سوال کہا جاتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں دعا اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے،
آج تک اللہ ہی نے دیا ہے اور آئندہ بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس لیے دعا یہ اللہ سے مانگنے کو کہا جاتا ہے، اور سنت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ان طریقوں پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، اس کے اوپر اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا کی لائف بھی اچھی، چین سکون والی، عزت والی بنے گی، اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی اللہ تعالی کامیابی والی عطا فرمائیں گے۔ اور جو دوسرے طریقے ہیں ان کے فالو کرنے سے ہماری دنیا کی لائف بھی خراب ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ تو پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ پیارے بچوں، جب آپ اپنے معصوم ہاتھوں کو اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھائیں گے تو اللہ کو بہت پیار آئے گا۔ تو ہمیں اللہ سے اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اور پوری انسانیت کے لیے دعا کرنا ہے۔ ابھی جو وبا اور بیماری چل رہی ہے اس سے پناہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیماری سے ہماری اور پورے انسانیت کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ دعا کریں گے تو اللہ کو بہت پسند آئے گا، اور اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگیں، اور پورے انسانوں کے لیے بھی دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا والا عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے۔ ہم کو تمام چیزیں اللہ ہی دیتے ہیں۔ جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو کچھ اللہ نے اب تک دیا اور آئندہ بھی دینے والے ہیں وہ اللہ ہی نے دیا ہے اور اللہ ہی دینے والے ہیں، اور جو دعا مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آج دنیا کا ماحول یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے پاس کوئی چیز مانگتا ہے تو سامنے والا انسان ناراض ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اللہ سے مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری چپل بھی ٹوٹ جائے تب بھی تم اللہ سے مانگو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں تو ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اس لیے ہم یہ آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی آج سے جو کچھ بھی ہم مانگیں گے اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ سے دعا کے ذریعے سے مانگیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ جو دعا نہیں مانگتا اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگ کر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہوئے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم دعا مانگیں گے
اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ہم خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور عافیت کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینہ پورا ہو جائے اس کے لیے بھی دعا مانگے۔ ہم ہو سکے تو روزہ رکھیں، کچھ دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ ابھی سے ہمارے اندر روزہ رکھنے کی عادت آ جائے۔ اس لیے ہمیں 1، 2 یا 3 گھنٹے کے لیے روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا ہے، تاکہ جب ہم بڑے ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ تو آؤ بچوں، ہم سب سے پہلے ان دعاؤں کا ریویژن کرتے ہیں جو ہم نے UKG میں پڑھا ہے۔ تو میں آپ کو صرف سناتا ہوں، آپ کو اپنے مائنڈ کے اندر اس کو یاد کر لینا ہے کہ ہم نے دعا پڑھی ہوگی کھانے کی، کہ جب کھانا شروع کرے تو کون سی دعا پڑھے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب درمیان میں جب کھانے کی دعا بھول گئے ہو تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے بچوں؟ تو اس وقت ہم نے UKG کے اندر یاد کیا ہوگا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس کے بعد ہم نے یہ دعا یاد کی ہوگی کہ جب ہم کھانا ختم کر چکے، جب ہمارا کھانا پورا ہو گیا ہو تو اس وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ من المسلمین بھی پڑھ سکتے ہیں، مسلمین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سونے کی دعا یاد کی ہوگی، اس کے بعد ہم نے سو کر اٹھنے کی دعا یاد کی ہوگی، ہم نے واش روم اور ٹوائلٹ جانے کی دعا یاد کی ہوگی، ہم نے گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کی ہوگی، ہم نے گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد کی ہوگی۔ یہ سب دعائیں آپ نے یاد کر لی ہے تو اس کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے، تاکہ وہ دعائیں ہمارے مائنڈ کے اندر رہے اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ کی دعاؤں کا ریویژن تھا۔ آج کی ہماری دعا ہے علم حاصل کرنے کی دعا، کہ آلریڈی ہم علم حاصل کر رہے ہیں، نالج حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم جو ابھی نالج حاصل کر رہے ہیں وہ دین کا نالج ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ دین کا نالج حاصل کرے تبھی یہ دعا پڑھے، نہیں، آپ اگر کسی دوسرے سبجیکٹ کا نالج حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ انگلش کا ہو، چاہے وہ میتھس کا ہو، چاہے وہ VED کا ہو، چاہے وہ ہندی کا ہو، کوئی بھی نالج آپ حاصل کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دعا پڑھ لینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع والا نالج دے گا۔ ہم اس دعا کے اندر یہی سوال کیا گیا ہے، اس لیے ہم جب بھی کوئی نالج حاصل کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو پڑھ لیں۔ پیارے بچوں، انسان بہت سارا نالج حاصل کرتے ہیں، لیکن جب وہ نالج اس وقت تک فائدہ مند نہیں ہوتا جب وہ نفع نہ دے۔ اس لیے وہ علم مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ نالج مانگنا چاہیے جو ہمیں یہاں پر بھی نفع دے اور مرنے کے بعد بھی نفع دے۔ پیارے بچوں، ہم اس دعا کے ذریعے سے اگر علم حاصل کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفع والا علم عطا فرمائیں گے، نفع والا نالج عطا فرمائیں گے، یعنی اس نالج سے، اس علم سے ہمیں خود کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم اس علم کے ذریعے سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے بنیں گے۔ تو پیارے بچوں، آؤ ہم سب مل کر اس دعا کو پڑھتے ہیں، علم حاصل کرنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں۔ دیکھو بچوں، یہاں اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے
سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ میں تجھ سے نفع جو علم پہنچائے، یعنی جس نالج سے فائدہ ہو وہ نالج مجھے عطا فرما، وہ نالج نہیں جس سے مجھے بھی نقصان ہو اور دوسروں کو بھی نقصان ہو، وہ نالج مجھے عطا مت فرمانا، بلکہ وہ نالج، وہ علم عطا فرمانا جس سے میں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکوں اور اس علم کے ذریعے سے میں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکوں۔ اس لیے پیارے بچوں، جب بھی ہم کوئی بھی چیز حاصل کریں، کوئی بھی نالج حاصل کریں، چاہے مدرسے کا ہو، چاہے اسکول کا ہو، چاہے دین کا ہو، چاہے دنیا کا ہو، تو اس وقت اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے ایسا نالج، ایسا علم عطا فرما کہ جس کے ذریعے سے مجھے نفع ملے، مجھے فائدہ ملے، اس کے ذریعے سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت اچھی دعا سکھلا دی ہے، تو ہمیں ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی ہم نالج حاصل کریں، جب بھی ہم علم حاصل کریں، چاہے اسکول کے اندر ہو، چاہے اسکول کے باہر ہو، اپنے گھر پہ ہو یا کہیں بھی ہو، ہمیں جو کچھ بھی نالج ملے ہم اس دعا کے ذریعے سے اس نالج کو حاصل کرنے والے بنیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو لیسن تھا وہ لیسن تھا علم حاصل کرنے کی دعا۔ آج ہم نے آپ کو علم حاصل کرنے کی دعا یاد کرا دی ہے، انشاءاللہ آپ اس کو یاد کر لیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔